آگے بڑھے نا. یہاں میں آیت مباہلہ بھی آپ کو سمجھا دوں، لیکن آیت مباہلہ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، میں نے اب سے 2 جمعے پہلے آپ سے کہا تھا دین پر اصل حاکمیت کس کی ہونی چاہیے؟ قرآن کی. اسلام پر اصل حاکمیت کس کی ہے؟ قرآن کی. جب تک دین پر قرآن کی حاکمیت قائم نہیں کریں گے، جب تک آپ حدیث رسول کو قرآن کی روشنی میں نہیں لیں گے، جب تک آپ حدیث رسول کو کوئی مفہوم قرآن کی روشنی میں نہیں پہنائیں گے، تب تک تاریخ آپ قرآن کی مطابقت میں نہیں لیں گے. اسی طرح بھول بھلیوں کا شکار رہیں گے. رسول کا دین الگ ہوگا اور ہم مشاجرات صحابہ میں دین تلاش کر رہے ہوں گے. آج جتنے بھی مشہور ہونے کے لیے لوگ مشاجرات صحابہ کا سہارا لیتے ہیں، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کل قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہہ سکیں گے، چونکہ قرآن کی پکار کچھ اور ہے، محمد الرسول اللہ کا پیغام کچھ اور ہے، اور وہاں میں مشاجرات صحابہ میں الجھایا ہوا ہے. آیت مباہلہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. اس آیت نمبر 61 کو سیاق و سباق میں سمجھیے گا. یہ آیت نمبر 61 رکوع نمبر 6 میں آئی ہے، تو آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا رکوع نمبر 5 کا بھی، اور آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا رکوع نمبر 7 کا بھی. ہے کیا مسئلہ؟ نبی علیہ السلام نجران کے نصارہ سے مجادلہ حسن کر رہے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہیں، مباحثہ ہو رہا ہے، اور نبی علیہ السلام اس ڈائلاگ میں، اس مجادلے میں، اس مباحثے میں آیات الہیہ کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کی موضوعاتی پیدائش کو ثابت کرتے ہیں. وحی الہیہ کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کے حصی معجزات کو پیش کرتے ہیں، اور آخر میں نبی علیہ السلام قرآن کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو پیش کرتے ہیں. اب ہوا کیا؟ نجران کے عیسائی لاجواب ہو چکے ہیں، یعنی کلیسا مذہب پر خاموشی طاری ہے. مذہب عیسائیت عقل اور استدلال کی دنیا میں مسکت ہو چکا ہے، اس کے پاس اب کوئی دلیل باقی نہیں رہی. اچھا، بحث تب تک ہوتی ہے جب تک عقل اور استدلال کا مرحلہ ہو. جہاں عقل اور استدلال کا مرحلہ ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے فریق مخالف صرف ضد کی وجہ سے نہیں مان رہا، صرف مخالفت کی وجہ سے نہیں مان رہا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی. اس موقع پر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام سے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم آ جانے کے بعد، علم کیا ہے؟ وحی الہی. علم کیا ہے؟ علم الہی. اے محترم، علم الہی واضح ہو جانے کے بعد بھی جو لوگ صرف آپ سے جھگڑ رہے ہیں، جو صرف آپ سے بحث کر رہے ہیں، ان کے پاس نہ عقل ہے نہ ان کے پاس استدلال ہے. فقل، تو اے رسول انہیں مباہلے کا چیلنج دے دیں آپ. تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ الکاذبین. بھئی ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. ہم ترجمے پہ غور کیجئے گا آپ. ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. ہم خود آ جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ. اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو. جو لوگ نظم قرآن سے واقف ہیں، جو لوگ ربط قرآن سے واقف ہیں، جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں سارے صیغے کیا ہیں؟ جمع کے. ایک صیغہ بھی واحد کا نہیں ہے، ایک صیغہ بھی تثنیہ کا نہیں ہے، سارے صیغے جمع کے ہیں. اور عربی میں جمع 1 اور 2 کو نہیں کہتے، 3 کو کہتے ہیں. یعنی عربی میں جو جمع شروع ہوتی ہے وہ 3 سے ہوتی ہے. سارے جمع کے صیغے ہیں. اور یہاں دوستو، میں نے آپ سے کہا نبی اپنے خاندان کا وکیل نہیں ہوتا، نبی امت کا وکیل ہوتا ہے.
نبی علیہ السلام نے نجران کے نصارہ کو جو مباہلے کا چیلنج دیا تھا وہ نسلی بنیاد پر نہیں دیا تھا، وہ خاندانی بنیاد پر نہیں دیا تھا، بلکہ وہ مذہبی بنیاد پر دیا تھا۔ یعنی ایک مذہب مذہب اسلام ہے، دوسرا مذہب مذہب عیسائیت ہے، آؤ میدان میں مباہلہ کرتے ہیں، دونوں مذہبوں میں سے کون سا مذہب برحق ہے، کون سا مذہب ہے جو باطل ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو مباہلہ کیا ہے وہ خاندانی بنیاد پر نہیں کیا، مذہبی بنیاد پر کیا ہے۔ اب بعض دوستوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا اور آنا چاہیے کہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر آیت مباہلہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے فاطمہ، علی، حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو بلایا اور پھر اللہ سے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں۔ میں نے آپ سے کہا قرآن میں اتریں، قرآن کی حاکمیت کو قائم کریں۔ اللہ کی قسم جب قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کا آپ مطالعہ کریں گے سیاق و سباق میں رہ کر، خدا کی قسم اس آیت کی کوئی گنجائش نہیں ملے گی، آپ کو کہیں فٹی نہیں بیٹھے گی، کسی آیت سے کسی لفظ سے اس حدیث کا ربط نہیں ملے گا، سوائے اس کے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مباہلے کے چیلنج کو اگر نصارہ قبول کر لیتے، ایکسیپٹ کر لیتے، تو نبی علیہ السلام جب اپنے لوگوں کو لے کر نکلتے تو ان میں علی، حسن، حسین، فاطمہ وہ بھی شامل ہوتے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی لے نہیں سکتے آپ۔